پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا بیڈ پر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے؟ میرے شوہر اور بچے بیڈ پر کھانا کھاتے ہیں، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ ٹیبل پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ ساجد صاحب کے پی کے سے پوچھتے ہیں ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بیڈ پر کھانا کھانے سے کیا رزق میں تنگی آتی ہے؟ اس کا جواب مفتی طارق مسعود صاحب بتائیں گے۔ آپ لوگ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیا بیڈ پر کھانا کھانے سے تنگی آتی ہے؟ نہیں بھائی، کیوں رزق تنگ ہوگا؟ بیڈ تنگ ہو جائے گا جب اتنے سارے لوگ بیڈ پہ بیٹھیں گے تو بیڈ چھوٹا پڑ جائے گا۔ ویسے آج کل گھروں میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہی نہیں، ایک میاں بیوی اور ایک آدھ بچہ ہوتا ہے تو بڑی فیملیوں میں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی تنگ نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ گدے پہ بیٹھ کے کھانے میں آدمی دھستا ہے، کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ زمین پہ کھانے میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، تو آرام دہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جائز ہے، کوئی رزق کی تنگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل ٹیبل اور کرسی پر کھانا کھانے کا رواج عام ہو چکا ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ٹیبل اور کرسی پر کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا آپ لوگ یہ جواب سنیں۔ دیکھو ساجد بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے، پہلے علماء اس کو منع کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بر صغیر میں یا دنیا میں مسلمانوں میں یہ طریقہ بالکل بھی نہیں تھا، سب زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، اور ادب کے اور سنت کے زیادہ قریب بھی بہرحال یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے۔ جب انگریز آیا تو وہ غیر مسلم تھے، وہ ٹیبل پہ کھایا کرتے تھے، تو اس وقت جو مسلمان میز پہ کرسی پہ کھاتا تھا تو وہ لگتا تھا گویا یہ انگریز ہے، یہ انگریز سے میری مراد انگریز نہیں یعنی غیر مسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ تو اس وقت یہ عمل غیروں کی مشابہت سمجھا جاتا تھا، اس لیے علماء نے اس سے منع کیا۔ لیکن آج اس کا رواج دنیا میں ہو چکا ہے، مسلمان بھی کھاتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہوٹلوں میں آپ ٹیبل پہ نہیں تو آپ کے لیے الگ سے تھوڑی وہ نیچے بچھائے گا دسترخوان کوئی، تو اس لیے علماء آج پوری دنیا کے علماء اس کو جائز کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مشابہت ختم ہو گئی ہے۔ علماء یہ خود ایک اصول ہے شریعت کا کہ وہ عمل جس میں مشابہت ختم ہو جائے تو پھر وہ عمل پہلے ناجائز ہو تو بعد میں جائز ہو جاتا ہے۔ تو اب مشابہت نہیں ہے اس میں، یہ کسی قوم کا شعار نہیں ہے، اس لیے آپ میز کرسی پہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے تمیز سے جو ایک ادب ہے اس طرح سے کھائیں تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھا گیا کہ واٹس ایپ کے میسیجز پہ جو سلام دیا جاتا ہے کیا اس کا جواب دینا واجب ہے؟ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا آپ لوگ جواب سنیں۔ کیا میسج پر سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ واٹس ایپ یا میسج کے ذریعے جو سلام آتا ہے کیا اس کا جواب دینا بھی واجب ہے؟ محمد سہیل دہلی سے، نہیں واجب نہیں ہے۔ جو سامنے آپ کے موجود ہو اور آپ کو سلام کرے اس کا جواب واجب ہے۔ خط کا پہ سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب یہ کہ خط کا جواب دینا ہی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ وغیرہ پہ جو سلام کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اس طرح تو پھر سارا دن وعلیکم السلام ہی کرتا رہے گا آدمی بیٹھ کے، تو وہ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کو جواب دینا ہے، کوئی اس نے کوئی بات پوچھی ہے تو پھر پہلے اس کے سلام کا جواب دیں، پھر آپ باقی سوال کا جواب دیں۔ خالی السلام علیکم لکھ کے کسی نے بھیج دیا، آپ وعلیکم السلام لکھ کے بھیج رہے ہو، تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو جن کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے۔ کھانا کھانے کے دوران گفتگو منع ہے، اگر کھانا کھانے کے دوران ہم بولتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا جواب سنیں۔ کھانے کے دوران گفتگو منع ہے، کھانے کے درمیان گفتگو کا کیا حکم ہے؟ ابو حذیفہ نواب شاہ سے۔ کھانے کے دوران گفتگو بالکل جائز ہے، لیکن ایسی گفتگو جس سے کھانے میں ٹینشن نہ ہو۔ آپ نے کوئی پیچیدہ مسائل لے کے بیٹھ گئے، گھریلو جھگڑے وراثت کے مسائل لے کے بیٹھ گئے کھانے کے دوران، تو پھر کھانے میں دل نہیں لگتا، آدمی کا کھوپڑی ادھر کو جاتی ہے، اس سے بدہضمی ہوتی ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے کھانے کے دوران بالکل خاموش رہنا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ باتیں ایسی پیچیدہ مسائل کی لے کے بیٹھ جانا یہ بھی غلط ہے۔ ہلکی پھلکی باتیں جو گپ شپ والی، اور بھائی کیا حال ہے، کیسے پکے کوفتے، کیسے لگ رہے ہیں، تھوڑا نمک تیز ہو گیا، چلو آئندہ کم کر دیں گے، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہلکی پھلکی گپ شپ والی باتیں کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔ ڈرامے میں نکاح ہو جاتا ہے، ڈرامے میں جو نکاح کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں علماء کا کیا خیال ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ لوگ یہ ان کا بیان سنیں۔ ڈرامے میں نکاح حقیقت میں ہو جاتا ہے؟ ڈرامے میں لڑکا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حافظ زبیر امریکہ سے۔ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا، ڈرامے میں طلاق دی تو طلاق بھی ہو جائے گی، اور ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے، حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت، مذاق بھی حقیقت، اس میں سیریس ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے، اور غلام کو آزاد کرنا بھی اسی میں ہے۔ تو نکاح بھی مذاق میں بھی ہو جاتا ہے اور حقیقت میں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بعض علماء کا موقف یہ ہے، اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے، کہ ڈرامے میں اصل میں مذاق میں نکاح نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کہانی ہے جس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو حکایت کہتے ہیں۔ تو حکایتاً اگر کوئی نکاح کر رہا ہے، یعنی کسی کو نقل کر رہا ہے نکاح کو یا طلاق دے رہا ہے، تو وہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، اب کتاب میرے سامنے رکھی ہے، میں کہانی پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کہانی میں زید کا میں ملفوظ پڑھ کے سناؤں کہ زید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو میں اب لفظ تو میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، مگر وہ میں نہیں دے رہا، میں تو اس کے قول کو نقل کر رہا ہوں۔
یعنی وہ زید کا جو قول ہے اس کو میں نقل کر رہا ہوں. تو جو ڈرامہ بھی اصل میں کریکٹر ہوتا ہے, اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے, اسکرپٹ ہوتی ہے. تو ڈرامے والے اس کو کتاب کو پڑھ کے نہیں سنا رہے, ایکٹنگ کر کے سنا رہے ہیں اس اسکرپٹ کو, اس پوری کہانی کو. تو اصل میں وہ ہزل نہیں ہے کہ مذاق میں دے رہے ہیں, بلکہ وہ کہانی جو طے شدہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اس میں. تو اس لیے ہماری رائے اس میں ابھی تک جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ اس سے نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگی. لیکن نکاح اور طلاق کا معاملہ ہے بڑا حساس, تو اس لیے اس میں ڈرامے والوں کو چاہیے کہ مذاق میں نکاح نہ کریں, یعنی حکایتاً بھی نہ کریں, کیونکہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ طلاق ہو جائے گی بہرحال. تو طلاق اور نکاح ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں آپ اختلاف کی بھینٹ چڑھا دیں. اس کو احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے. ڈرامے میں نہ طلاق دی جائے اور نہ نکاح کرایا جائے. ہاں کچھ تدبیریں ایسی ہیں جس سے ڈرامہ بھی رہے گا, وہ علماء سے پوچھی جا سکتی ہے. اگر کوئی ڈرامہ, وہ تو ڈرامے بنانا جائز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بنا ہی رہا ہے تو نکاح اور طلاق سے بچنے کے لیے علماء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا بے غبار طریقہ ہو کہ ڈرامہ بھی ہو جائے اور نکاح بھی نہ ہو. اس کے کچھ تدبیریں ہوتی ہیں, کچھ ورڈنگ تھوڑی سی ایسی چینج علماء کر کے دے دیں گے جس سے وہ نہ نکاح ہوگا, بال اتفاق نہ تو نکاح ہوگا اور نہ ڈیورس ہوگی, طلاق ہوگی. تو ایسے طریقے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ہے بہرحال یہ اختلافی مسئلہ. خواتین کا لوہے کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ بعض علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں, بعض علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو مفتی طارق مسعود صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں, سنیں. خواتین کا لوہے کی انگوٹھی پہننا, کیا خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بنت آدم کراچی سے. بڑا اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتی. بہرحال یعنی بعض علماء جائز کہتے ہیں, بعض ناجائز کہتے ہیں. تو ہمارا فتویٰ اگرچہ گنجائش ہی کا ہے کہ گنجائش ہے پہن سکتی عورت, لیکن احتیاط کرے تو اچھا ہے. سونے چاندی کی پہنے انگوٹھی تو زیادہ اچھا ہے. گھروں میں کیڑے مکوڑوں کو مارنا, بلا وجہ کیڑے مکوڑوں کو مارنا کیسا ہے؟ کیا ہم صفائی کے دوران کیڑے مکوڑوں کو مار سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیڑے مکوڑے مارنا کیا یہ جائز ہے؟ بنت آدم کراچی سے. بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیسا ہے؟ گھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے, کیونکہ ان کو مارنا بلا وجہ نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے ہمیں تو کچھ کہہ نہیں رہے, ہم ان کو مار سکتے ہیں, تو بھائی اس لیے مار سکتے ہیں کہ وہ گھر ہے, وہ کوئی جنگل تھوڑی ہے جہاں کیڑے مکوڑے آ کے رہ رہے ہوں. تو لیکن باہر گلی محلے میں خام خواہ میں مکوڑے جا رہے ہیں, ان کو کچل دیا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ عمل اچھا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا, تو وہ جتنی ساری چیونٹیاں تھیں پیغمبر نے وہ ساری چیونٹیاں مار ڈالیں. تو اللہ نے ان کو وحی دی, وحی کی حلّ واحدتاً, کہ ایک چیونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کے علاوہ چیونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے, چاہے وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ اب گھروں میں بھی آپ چیونٹیوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں. گھروں میں تو انسان رہتے ہیں تو وہاں چیونٹیاں اور مکوڑوں کے لیے جو فنائل وغیرہ کا پوچھا لگایا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے, تاکہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں. لیکن گلی محلے میں اور ہر جگہ جا کے بلا وجہ مکوڑے یا چیونٹیوں کو مارنا یہ صحیح عمل نہیں ہے شریعت کی روشنی میں. البتہ جہاں جو نقصان دہ جانور ہیں وہ مار سکتے ہیں.